کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے اور مجنون کہتے، تو قرآن نے اس کا جواب دیا، اور قرآن نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن تو دور کی بات، اگر ایک بات بھی ہماری طرف غلط منسوب کر دیتے، ایک جملہ بھی، تو ہم دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرک کاٹ ڈالتے، یعنی ہم ان کو پنپنے نہیں دیتے۔ یہ کنایہ ہے۔ پہلے زمانے میں جب کسی کو قتل کیا جاتا تھا تو اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے اس کی گردن پہ وار کیا جاتا تھا، دایاں ہاتھ کنٹرول میں لیا اور گردن پہ تلوار چلائی۔ تو جب بھی کسی کو دھمکی دینی ہوتی تھی نا تو لوگ یوں ہی کہتے تھے، میں تیرا دایاں ہاتھ پکڑ کے تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو عرب میں جو محاورے استعمال ہوتے تھے قرآن نے بھی انہی محاوروں کو استعمال کیا ہے، اسی کو بلاغت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کا کلام ہے نا، اللہ چاہتے تو ایسے کلام میں بات کرتے جو ہماری یا عربوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ لوگ اشکال کرتے ہیں نا بھئی اللہ تعالیٰ اس انداز میں لوگوں سے کیوں کلام کرتے ہیں جس انداز میں لوگ کلام کرتے ہیں؟ تو بھئی کلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا جو طریقہ پبلک استعمال کرتی ہے اس کو اس پبلک کی لینگویج اور لغت کہا جاتا ہے، اس پبلک کی زبان کہا جاتا ہے۔ یہ جو گرامر کے قاعدے ہیں نا، گرامر کے، زبان گرامر کے اصول اور ضابطوں کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ گرامر کس کی محتاج ہوتی ہے؟ زبان کی محتاج ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہی انداز اختیار کیا ہے، یعنی وہی عربی میں نازل ہوا نا، تو عربی اسی زبان کو کہیں گے جو لوگ اس وقت بول رہے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا لیکن بلاغت کے سب سے اعلیٰ معیار پر ہے۔ بلاغت کسے کہتے ہیں؟ بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضى الحال۔ خوب سمجھ لیں اچھی طریقے سے، ان چیزوں کی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، اس لیے بڑے کنفیوز ہوتے ہیں لوگ۔ کسی بھی زبان میں نا، زبان میں دو خوبیاں جب آپ ڈال دیتے ہیں تو اس سے وہ آپ کی جو زبان ہے وہ بہت اچھی زبان کہلاتی ہے۔ دیکھیں اردو بہت سے لوگ بولتے ہیں، انگلش بہت سے لوگ بولتے ہیں، عربی بہت سے لوگ بولتے ہیں، لیکن کیا سب کا اثر ایک جیسا ہوتا ہے؟ بولنے اگر نہیں ہوتا تو ہوتا ہے، سب کا اثر الگ ہوتا ہے۔ ایک بندہ وہی بات کرتا ہے اس کا اثر الگ ہوتا ہے، ایک بندہ وہی بات کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بھائی تو بول کیا رہا ہے، خود بھی سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا یار یہ بندے کا بات کرنے کا جو طریقہ ہے یہ بڑا اٹریکٹیو ہے، تو کیا خوبی ہوتی ہے زبان میں جس کی وجہ سے اس کے کلام میں اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے؟ کیا خوبی ہوتی ہے؟ یہ موضوع اس لیے ضروری ہے کہ قرآن نے جو دعویٰ کیا ہے نا کہ میرے جیسا کوئی کلام نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جیسا، قرآن جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن کہتا ہے نا میرے جیسا کوئی کلام نہیں، کیا مطلب؟ اتنی اٹریکشن کسی کلام میں ہو نہیں سکتی جتنی اٹریکشن قرآن میں ہے، یعنی وہی بات کو قرآن کے علاوہ آپ بیان کریں گے اتنی اٹریکشن نہیں ہوگی۔ اللہ نے جس انداز سے بیان کیا وہ بہت ہی اٹریکٹیو ہے، اتنا اٹریکٹیو کہ اس سے زیادہ اٹریکشن کلام میں پیدا کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، اور عرب عاجز آ گئے تھے، ہتھیار ڈال دیے تھے انہوں نے۔ تو خوب سمجھ لیں دو چیزیں ہوتی ہیں کسی کلام کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے، اور آپ نے اگر بولنا سیکھنا ہے چاہے انگلش میں ہو اردو میں ہو، آپ کو بھی اپنے کلام میں یہ حسن پیدا کرنا پڑے گا۔ ایک ہے فصاحت اور ایک ہے بلاغت۔ ایک کیا ہے؟ فصیح، اور ایک ہے بلیغ۔ فصاحت کہتے ہیں خلو الکلام عن التعقید اللفظی والمعنوی۔ عربی میں ہو گیا،
آسان کر کے بتا رہا ہوں. کلام گنجلک سے پاک ہو، نہ لفظی گنجلک، خود گنجلک کا لفظ فصیح نہیں ہے. گنجلک سمجھتے ہیں؟ پیچیدگی. نہ لفظی اعتبار سے اس میں کوئی پیچیدگی ہو، نہ معنوی اعتبار سے. معنوی کا کیا مطلب؟ ایسا لفظ استعمال کریں اس کا مطلب سمجھانے کے لیے پھر اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ لوگ ایسی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا، آدمی کو مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا اور وہ شو مار رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بڑی اعلیٰ زبان ہے، حالانکہ وہ اعلیٰ نہیں ہے. جب آپ ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جس کا مطلب سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آتا تو لوگ واہ واہ تو کر لیں گے، بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن اس انداز کلام میں اٹریکشن نہیں ہوگی. جو بات آپ جو میسج ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں وہ میسج سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے شاعری میں ہوتا ہے نا، اکثر شعر و شاعری میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ آپ کو بسا اوقات بہت سے لفظوں کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ فصاحت نہیں ہے. ویڈیو نہیں بنائی ہے، ٹھیک ہے، اچھا ویسے ہی رکھا ہوا ہے. تو یہ فصاحت نہیں ہے. اس سے الجھن ہوتی ہے نا انسان کو، بھائی تو کیا کہہ رہا ہے، کہ ایسا مشکل لفظ کیوں لے کر آیا مارکیٹ میں. تو معنوی لحاظ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سمجھ میں آ رہا ہے کسی کے نہیں آ رہا. تو مشکل زبان استعمال کرنا یہ فصاحت نہیں ہے. فصاحت پہلا اسٹیپ ہے، بلاغت اس کے بعد پیدا ہوتی ہے. اسی طرح بعض دفعہ لفظ سننے میں بڑا کھردرا سا ہوتا ہے، مطلب تو سمجھ میں آتا ہے لیکن وہ اس کی جو پروننسیشن ہے وہ اتنی مزیدار نہیں ہوتی، کھردرا سا لفظ ہوتا ہے وہ. معنوی تاکید میں ایک مثال زبردست جو بلاغت کے ماہرین ہیں وہ دیتے ہیں، لیسا قرب قبر حرب قبر و قبر حرب بمکان قفر. آپ کہیں گے یہ کیا بول دیا بھائی. بولنے والا یہ بتانا چاہتا تھا کہ حرب کی قبر کے قرب میں کوئی قبر نہیں ہے. حرب ایک بندہ ہے، اس کی قبر کے پڑوس میں کوئی قبر نہیں ہے، کیونکہ حرب کی قبر ایک چٹیل میدان میں ہے. تو عربی میں چٹیل میدان کو کہتے ہیں قفر. کیا کہتے ہیں؟ اور نزدیک کو کیا کہتے ہیں؟ قرب. لیسا کا معنی نہیں، لیسا قربا قبری حرب قبر. حرب کی قبر کے قرب میں کوئی قبر نہیں ہے. اب جب آپ یہ بات بولو گے کسی کو، حرب کی قبر کے قرب میں کوئی قبر نہیں ہے، بات تو صحیح ہے. اگلا بولے گا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، مصعب نے کیا فرمایا. کیونکہ بعض لوگوں کی تقریر میں اس طرح کی اضافتیں چل رہی ہوتی ہیں. بات بالکل ٹھیک ہے، حرب کی قبر کے قرب میں کوئی قبر نہیں ہے، کیونکہ حرب کی قبر قفر میں ہے. قفر میں ہے نا، چٹیل میدان میں. لیسا قرب قبر حرب قبر و قبر حرب بمکان قفر. ٹھیک ہے نا. یہ تو میں نے مثال عربی کی دی ہے، اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے. اتنا آدمی کو سگنل کو کیچ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ فصاحت نہیں ہے بھائی. اس کو آرام سے آپ کسی طرح سے ایکسپلین کریں، سمجھائیں کہ بندے کی سمجھ میں آئے. خاص طور پہ جب یہ لمبی تقریروں میں اس طرح کے کئی جملے آ جائیں گے تو سامنے والا ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائے گا، جو کہ آج کل بہت سارے واعظین اور خطیبوں میں ایسا ہو رہا ہے. دوسری چیز کیا ہے، لفظی طور پر بھی جو ہے نا، یعنی اس میں وہ نہ ہو، پیچیدگی نہ ہو، اس میں کوئی ایسا چبھتا ایسا لفظ نہ ہو جو سننے میں مزہ نہ آ رہا ہو. اور بلاغت کہتے ہیں کون الکلام مطابقا لمقتضى الحال، کہ اس وقت جو کنڈیشن ہے نا، آپ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں تو اس وقت کی حالت کیا تقاضا کر رہی ہے کہ کس قسم کا کلام ہونا چاہیے، اس کے حساب سے آپ کلام پیش کریں سامنے والے کے سامنے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے سامنے آپ نے یہ دعویٰ کیا، اس کو خبر دی کہ وسیم نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے ہیں. وسیم پتہ نہیں کیوں ہر بیان میں رگڑے میں آ رہا ہے بیچارہ. وسیم نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے ہیں. ایک ہے خبر دے رہے ہیں آپ کسی کو، ان کو بتا رہے ہیں یار ایک وسیم میرا دوست ہے، اس نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ایک سینٹنس آپ نے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کے ساتھ پیش کر دیا، آپ نے پاسٹ ماضی کے صیغے لگا دی اس میں. لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ جو وسیم کا قریبی رشتہ دار ہے،
اس کو پتا ہے کہ آپ وسیم پر جھوٹی تہمتیں لگا رہے ہو. پورے محلے میں آپ نے مشہور کیا ہوا ہے کہ وسیم نے 1 لاکھ روپے لیے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے وسیم بھی ٹینشن میں, اس کے دوست احباب بھی ٹینشن میں. اور آپ کو پتا ہے میں نے بولا وسیم نے 1 لاکھ روپے لیے اور میں پٹا. تو اب یہاں اگر یا تو بولو گے نہیں, بولو گے تو آپ بہت ساری تاکیدیں لگاؤ گے. آپ بولو گے بھائی بات سنو, لا الہ الا اللہ, اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ وسیم نے واقعی میں میرے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. تم اس خبر کو جھوٹ, کیونکہ آپ کو پتا ہے سامنے والا انکار کرے گا. جب انکار کا ڈر ہوتا ہے تو کلام میں تاکیدیں لگائی جاتی ہیں, قسمیں, جس کو عربی میں انا اور لام تاکید. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, آپ جب کوئی خبر کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں حسر کے ساتھ پیش کرتے ہیں, یہی ہے, یہی بندہ ہے. کبھی آپ کہتے ہیں یہ بندہ ہے, کبھی کہتے ہیں یہی ہے. خبر کو کبھی پہلے لے آئیں گے, جو خبر دے رہے ہیں اس بندے کا بعد میں تذکرہ. تو یہ کلام میں جو الٹ پلٹ ہوتی ہے نا, یہ جتنی الٹ پلٹ اس کنڈیشن کے لحاظ سے اس کے بالکل مطابق ہوگی, اتنا ہی کلام میں بلاغت پیدا ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کلام میں مبالغے پیدا کرتے ہیں بہت زیادہ, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. مائیں بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہے نا کہ میں تیرے دانت توڑ دوں گی, یہ بہت بلیغ کلام ہے. بچے کو مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب مما کا موڈ ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ لفظی ترجمہ اس کا دیکھا جائے تو یہ تو 100% جھوٹ ہے. جب جھوٹ ہے تو فصیح و بلیغ کہاں سے ہو گیا؟ لیکن یہاں ماں کا بنیادی مقصد دانت توڑنا نہیں ہوتا. وہ کیا ہے, وہ بچے کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوتی ہے حشر نشر کر دوں گی. اسے پتا ہے کہ یہ جو مفہوم میں ڈیلیور کرنا چاہتی ہوں, یہ حشر نشر کا لفظ جب استعمال کروں گی تو بچے کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے لیے دانت توڑنے اور ٹانگیں توڑنے کا لفظ عین مناسب ہے. تو یہاں کلام میں حقیقت مراد نہیں ہوتی, مجاز مراد ہوتا ہے. تو قرآن میں بھی ایسا ہی ہے, قرآن میں بہت زیادہ مجاز کا استعمال بھی ہوا ہے, اس کے حقیقت مراد نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس سے حقیقی معنی مراد لیے جائیں, وہ مجاز ہے. تو یہ قرآن بھی عربی میں نازل ہوا نا, تو جس زبان میں جو محاورے استعمال ہوتے ہیں وہ محاورے قرآن نے بھی استعمال کیے ہیں. کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء, تبھی تو قرآن میں مثالیں بہت ہیں. فرمایا کافر کی مثال جس کے پاس ہدایت کا راستہ نہیں ہے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پانی کا سراب. ریگستان میں جب آپ سفر کرتے ہیں آپ کو پانی نظر آتا ہے, سڑک پہ بھی نظر آتا ہے, پیاسا خوش ہو جاتا ہے کہ شاید اب مجھے پانی مل جائے. جیسے ہی قریب پہنچتا ہے, جتنا جتنا قریب پانی اتنا اتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ یہ مثال دے رہے ہیں غیر مسلم کی, کافر کی, جس کے پاس ہدایت کا راستہ نہیں ہے. اسے دنیا میں بڑی بڑی امیدیں ہوتی ہیں, لیکن امیدوں کے قریب پہنچنے سے پہلے وہ امیدیں اس سے اور زیادہ دور ہو جاتی ہیں. کیونکہ دنیا آج تک کسی کو دنیا نے لفٹ کرائی نہیں ہے. دنیا ایسی نالائق چیز ہے, ملنے کے بعد بھی پھر دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے بھائی, راحت اور سکون نا, تو وہ ملنے کے بعد اور آگے بھاگ جاتا ہے. آدمی کہتا ہے یہاں تک پہنچوں گا نا, میری تنخواہ 1 لاکھ ہو جائے گی تو میری زندگی پرسکون ہو جائے گی. تنخواہ تو 1 لاکھ ہو سکتی ہے, زندگی پرسکون نہیں. وہ 1 لاکھ کے بعد 2 کا خیال آئے گا کہ 2 لاکھ کسی طریقے سے ہو جائے. تو سراب کی طرح دنیا پرس آدمی ہمیشہ اس دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور سراب ہمیشہ آگے بھاگتا رہتا ہے. اب یہ مثال دی ہے قرآن نے, تو یہ مثال بھی بلاغت ہے اس کافر کی کنڈیشن کو سمجھانے کے لیے. تو قرآن میں اس طرح مثالیں بہت ہیں. تو یہاں بھی سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, پورا قرآن تو دور کی بات, تھوڑا سا کلام بھی گھڑ لیتے. تقول کہتے ہیں گھڑ لینے کو, خود سے بنا کے پیش کر دیتے اور کہتے یہ کس کا کلام ہے, اللہ کا. تو ہم لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, لام تاکید کے لیے, ہم ضرور بھی ضرور ان کو پکڑتے دائیں ہاتھ کے ساتھ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا, پھر لام تاکید کے لیے, پھر اس کے بعد ہم قطع کر دیتے مِنْهُ الْوَتِينِ, ان کی شہرک کو. ایسی بلاغت ہے نا اس کلام میں. ثُمَّ کا لفظ لایا گیا. دیکھیں آپ, دیکھو اللہ میاں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم پنپنے ہی نہیں دیتے ان کو, ہم وہ معاذ اللہ. یہ دیکھو پیغمبر سے یہ ممکن نہیں ہے, یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم کہتے ہو کہ یہ پورا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا, تو پورا تو دور کی بات, بھائی ایک آیت یا ایک لفظ بھی لے آتے نا, تو ہم نہیں پنپنے دیتے. تو اللہ پنپنے کا لفظ بھی تو عربی میں استعمال کر سکتے تھے نا.
اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اگر معاذ اللہ یہ جھوٹ گھڑتے ہم اس جھوٹ کو ایکسپوز کر دیتے, یہ بھی کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ. ابے کیا ہو گیا, اب یوں تو کر لو بھائی, بالکل ہی تھکے تھکے لگ رہے ہو. اللہ تعالیٰ اس کو یوں نمایاں کر دیتے کہ بھائی ہم پنپنے نہیں دیتے, ہم جو ہے اس جھوٹ کو کیا کر دیتے, دنیا کے سامنے دکھا دیتے. کوئی ہم پہ جھوٹ باندھ دے ہم اس کو چلنے دیں, ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے طریقے تھے. اللہ میاں نے کیا لفظ استعمال کیا, وَلَوْ تَقَوَّلَا, اگر یہ گھڑ لیتے, عَلَيْنَا, ہم پر, بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, کچھ بات بھی گھڑ لیتے, لَأَخَذْنَا. اب دیکھو کیسے اسٹیپ سے قرآن بیان کر رہا ہے. چلے اللہ میاں یوں کہہ دیتے کہ ہم ان کو قتل کر دیتے, زمین میں پنپنے نہیں دیتے, قتل کر دیتے. اللہ میاں نے قتل کا بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کیا ہے کہ ایسے نہیں قتل کرتے. ہم کیا کرتے, لَأَخَذْنَا, ہم ضرور پکڑتے ان کو, بالیمین, دائیں ہاتھ سے, کیونکہ پاور کس ہاتھ میں ہوتی ہے, دائیں میں. انسان جب اپنے آپ کو بچاتا ہے لیفٹ ہینڈ سے بچانے کی اتنی کوشش نہیں کر سکتا جتنی رائٹ ہینڈ سے. اللہ کہتے ہیں ہم رائٹ ہینڈ کو پہلے پکڑتے ہم, تاکہ بچ کے کہیں بھی نہ جا سکیں. ثم, ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کسی کو قتل کرنے کے لیے آپ دائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں تو پکڑنے کے بعد گردن پہ وار کرنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں کیا, اس کو فوراً قتل کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا فَأَخَذْنَا فَقَطَعْنَا, پھر ہم فوراً کیا کر دیتے, گردن پہ وار کرتے نا. ثم کا لفظ ہے, ثم تراخی کے لیے آتا ہے. تراخی پتہ ہے کسے کہتے ہیں, تراخی کہتے ہیں کوئی کام لیٹ ہو. جیسے اگر کوئی شخص کہتا ہے جاءنی زیدن, میرے پاس زید آیا, فعمرن, پھر عمر آیا, تو مطلب فوراً آ گیا. لیکن اگر ہم کہتے ہیں جاءنی زیدن, میرے پاس زید آیا, ثم عمرن, ثم کا مطلب فوراً نہیں آیا, تھوڑا دیر سے آیا. یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ہم دایاں ہاتھ پکڑتے, ثم, پھر اس کے بعد, گویا لفظ سے یہ پتہ چل رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم کیا کرتے, شہرک کاٹ ڈالتے. تو ہے اللہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اتنا ٹائم نہیں لیتا. اصل میں یہاں اس کو کہتے ہیں ثم, یہ جو تراخی کے لیے ہے نا, یہ بیان میں تراخی کے لیے ہے. بیان کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی چیز کو بڑے اہتمام سے بیان کیا جاتا ہے تو ایک سینٹنس کہنے کے بعد انسان تھوڑی دیر صبر کرتا ہے, رکتا ہے, تاکہ پہلے والے جملے کا مفہوم اچھی طرح آپ کی کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے, اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے. پھر وہ کہتا ہے ٹھہرو ذرا, میں اس کے بعد اب تمہیں دوسری بات بتاتا ہوں کہ اگلا اسٹیپ میرا کیا ہوگا. یہ دونوں کام ہوتے تو کنٹینیو ہیں فوراً, لیکن سامنے والے کے دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ ہم تمہیں رک کے یہ جملہ بتائیں گے, کیونکہ ایک ایک سینٹنس کی ہماری نظر میں ویلیو ہے. ایسا نہ ہو دونوں سینٹنس کو ملا کے تم سمجھو ایک ہی جملے میں اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. تو اس لیے اللہ نے گویا اللہ تعالیٰ یوں سمجھا رہے ہیں کہ اگر یہ ہم پر کوئی ذرہ برابر جملہ بھی گھڑ لیتے تو پہلے ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑتے, اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ پھر کیا کرتے. گویا اللہ کہہ رہے ہیں اب ادھر ٹھہر جاؤ, ٹھیک ہے نا. دونوں کام بڑے اہتمام سے ہوں گے, دایاں ہاتھ پکڑیں گے, پھر اس کے بعد تسلی کے ساتھ, تاکہ کوئی شخص بچ نہ سکے جو ہم پہ جھوٹ باندھے, پھر ہم ان کی شہرک پہ ڈائریکٹ حملہ کرتے. تو یہ سب بلاغت ہے سمجھانے کے لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جھوٹ باندھیں اور ہم آپ کو اتنے آرام سے چھوڑ دیں, اور بدر میں بھی فتوحات دیں, احد میں شکست کے بعد پھر دوبارہ فتوحات دے دیں, پھر خندق میں بھی فتوحات ملیں, پھر اس کے بعد مکہ بھی فتح ہو, پھر مکہ فتح ہونے کے بعد اسلامی فوجیں دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائیں اور جناب بڑی بڑی خلافتیں قائم ہو جائیں. یہ سب نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟